کیا گیا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائے، فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائے۔ ان کی آمد پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لجمیع المومنین مرحومین، بالاخص بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی سارے مل کے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، سیم ابن امہ قال فی شانہ ناد علیٰ مظہر العجائب تجدہ اول لک فی النوائب، کل ہم مغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک علی ابن ابی طالب، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ، یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، یا حکم یا حکم یا حکم یا حکیم، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تلک الامثال نضربھا للناس لیتفکروا، مل کے بلند تر درود پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ برادران ایمانی، دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے۔ ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانیان کا کیا و خرچ، معاونین کا کیا و تعاون، سامعین کا سننا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما۔ مالک جمعرات کا دن ہے، صدقہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، صدقہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا، صدقہ فاتح شام جناب زینب کبریٰ کی لٹی ہوئی چادر کا،
वारस हक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाओ। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदक़े में कायनात रिज़्क़ खा रही है उस इमाम का ज़हूर फरमाओ। जिसकी बका के सदक़े में कायनात बाकी है उस इमाम का ज़हूर फरमाओ। जो इमाम पर्दे में बैठ के हर रोज सुबह शाम पानी रो के नहीं, खून रो के बारगाह इलाही में इल्तिजा कर रहे, अल्लाह इजाजत देना ताकि मैं जाके उन बगैरतों से पूछूं तो सही किस जुर्म में मेरी दादी बाजार पर आई, किस जुर्म में मेरी दादी दरबार पर आई। मालिक उस इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। वारस कुल्ले कायनात, वारस खून हुसैन इब्ने अली, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सारे मिलके बुलंदतर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पे। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। कबल इसके मैं अपने कलाम को शुरू करूं, ये पीछे वाले बुजुर्ग उनसे मेरी इल्तमास है आप दरूद पढ़ के ये आगे जगह है नज़दीक आ जाए ताकि एक माहौल पूरी तरह बन जाए। ये थोड़ा आगे ये इस तरफ आ जाए, सलवात सारे के सारे मिल के पढ़े, ये आगे आ जाए। मोहब्बतें फरमाएं जिस तरह वहां बैठे हैं आप ये आगे आएंगे, एक माहौल बन जाएगा। नारे तकबीर, माशाल्लाह खालिक का नाम बहुत बुलंद है, पूरे जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरिया, हैदरिया हुसैनियत। ये नारा आज बुलंद आवाज से लगाएं कि फाते शाम ने अपने घर में बैठ के नहीं, सड़क पे नहीं, यजीद के दरबार में खड़े होकर ये नारा लगाया था, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ब्रदरानी मानी कुरान का जो हिस्सा तलावत करने का शरफ हासिल किया है, खालिक किबरिया इरशाद फरमा रहे हैं, लो अन्ना हाजल कुरान, लो अनजलना हाजल कुरान अला जबल। खालिक फरमाता है अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाजल करता हूं, थोड़ा सा आपने जागना है, मेरा काम है इल्मी हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। लो अनजलना, ये लो शरत के लिए है, अनजलना जमा का सीगा है, माना है हम इस हाजल कुरान, हाजा का माना ये, ठीक है, ये कुरान, आगे कुरान आ गया है, लो अगर अनजलना हम नाजल करते, हाजल कुरान इस कुरान को, अला जबालिन पहाड़ पर, लरायतहु खाशियान मुतसद्दियान, ऐ मेरा हबीब अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करते तो तू अपनी आंखों से देख लेता, पहाड़ भी रेजा रेजा होकर झुक जाते, पहाड़ भी क्या हो जाते, खाशियान रेजा रेजा, झुक जाते, मुतसद्दियान रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े होकर पहाड़ भी झुक जाता, पहाड़ भी सजदा करने लग जाता। मिन खशियतिल्लाह, लेकिन वो पहाड़ जो रेजा रेजा होना था ना, वो होना किस लिए था, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर की वजह से। अब कुरान में अल्लाह कहता है वह तिलकल अमसाल ले नजरे बोहा, ऐसी मसालें देकर हम लोगों को समझाते ये हैं, ले ये तफक्करून, तुम मसाले सुन के सिर्फ और सिर्फ आगे नहीं गुजर जाना, फिक्र भी करना है कि इसमें अल्लाह समझाना क्या चाह रहा। ले ये तफक्करून, अब
मुझे ज्यादा नहीं, जितना मेरे पास टाइम बानियान ने कहा है, मैंने उसके अंदर अपने मौजू को समेटना है। कुरान, ये कुरान, जब कुरान की बात आई तो अल्लाह ने कहा हाज़ल कुरान। थोड़ा जा गया हूं, हाज़ल कुरान, पता चला कुरान हाथों पे था जिसकी बात हो रही थी। ये हर कुरान की बात नहीं, कुरान दो है, एक नातके कुरान है, एक सामत कुरान है। सामत है चुप किया हुआ, नाटक है बोलता हुआ। बोलने वाले को कुरान कहते हैं। अल्लाह ने कहा हाज़ल कुरान। जब किताब कुरान की बात आई ना, तो सूरह बकरा में अल्लाह की जात ने इरशाद फरमाया ज़ाल कल किताब ला रैब फी, कि ये वो किताब है कि जिसमें शक। ये ज़ाले का इशारा है दूर का, थोड़ा सा जागना। ज़ाले का इशारा किसका है? दूर के लिए। जिस तरह मिसाल उर्दू में मैं दे देता हूं, एक चीज है मेरे पास यहां, मैं उसके लिए कहता हूं ये कागज, एक है वहां, मैं उसके लिए ये नहीं बोलूंगा। वो अरबी में इसी तरह जो पास हो उसके लिए हाजा, जो दूर हो उसके लिए जाका, जाले का। अल्लाह ने जब कुरान सामत की बात की तो कहा वो किताब है जिसमें शक नहीं। जब कुरान नाटक की बात की, कहा हाज़ल कुरान, ये वो कुरान है जिसको हम अगर पहाड़ पे नाज़िल करते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। जिनके दिलों में अली बसता है, जो फजाइल सुन के अली अली करना इबादत समझते हैं, उनके लिए कह रहा हूं और तफसीर की जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये आयत अल्लाह की जात ने उस वक्त नाज़िल की जब मुस्तफा के हाथों पे आज 15 के दिन अली काबे में आए तो दीवारे काबा शक हुई, वाकया आ गया। उस वक्त अल्लाह ने कहा अगर हम इस अली को पहाड़ पे नाज़िल करते, पहाड़ रेजे रेजे हो जाता। जिसने मेरे घर को नहीं बख्शा वो पहाड़ क्या बर्दाश्त करेगा? तो जो है या नहीं, देखे फजीलतें, कुरान फजीलत वाला, फजल, अजमत, आबरू, कमाल। एक कुरान, दूसरे नंबर पे काबा। काबा फजीलत वाला है। काबे जैसा है कायनात में कोई घर? बोलो, काबे जैसा कोई घर? फजीलत का मालिक है। तीसरे नंबर पे हमारे मोहम्मद, नबियों में सबसे अफजल, कायनात में सबसे अफजल। हमारे नबी जैसा कायनात में कोई नहीं। आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी मेरे मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। उम्मती की हैसियत रखते हैं। अगर आदम से ईसा तक नबी भी है ना, मेरे मुस्तफा का कलमा ना पढ़े तो उनकी नबूवतें रह जाएंगी। कोई नबी हमारे मुस्तफा के खिलाफ हो जाए, वो नबी जन्नती रह जाएगा? बोलो, आदम अगर हमारे नबी के खिलाफ हो जाए, आदम जन्नती रहेगा? नूह, इब्राहिम, नहीं ना। अगर हमारे नबी के खिलाफ हो जाए, चलो थोड़ा सा आगे चलता हूं, आदम से लेकर ईसा तक अगर नबी इकट्ठे होकर मेरे मोहम्मद के कत्ल का इरादा कर ले, थोड़ा जा समझे आजे, अगर कत्ल का इरादा
مشورہ بنا لیں, مجھے فیصلہ دو, کیا آدم رہ جائے گا قتل کا ارادہ کرنے کے بعد؟ نبی نوح رہ جائے گا؟ ابراہیم رہ جائے گا؟ تو ہم تو شیان حیدر قرار ہیں. آدم سے عیسیٰ تک اگر کوئی نبی بھی میرے مصطفیٰ کی قتل کی سازش میں شریک ہو جائے, ہم اس کو جنتی نہیں مانتے. تو اگر کوئی مدینے کا بدبخت کٹھے ہو کر محمد کو قتل کرنے کے مشورے کر لیں تو وہ بھی جنتی. میرے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے مشورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہر موقع پہ ہوئے. جنہوں نے کیے, جب کیے. تاریخ سامنے لاؤ نا. مصطفیٰ کو ہجرت کرنے وقت جو مصطفیٰ کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے, جنہوں نے پورا پراپوگنڈا بنا لیا تھا, زمانے کو بتاؤ تو صحیح نا وہ کون کے سردار تھے, وہ کن کے رشتہ دار تھے, وہ کن کے بزرگ تھے جو محمد کو مکہ میں قتل کرنے کا ارادہ کر کے خاندان میں قسمیں اٹھا لیں, تو ان کو دین کا ٹھیکیدار بنا رہا ہے. ان کو بلا, ان کا پتہ کر. وہ کل بھی گستاخ رسول تھے, وہ آج بھی گستاخ رسول ہے. تو میں بات کر رہا تھا فضیلت کی. قرآن فضل والا, کعبہ. بسم اللہ, السلام علیکم. صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی. قرآن فضیلت والا, کعبہ فضیلت والا. ٹائم میں جتنی گنجائش ہے بالکل اس کے مطابق سمیٹ رہا, نہیں وضاحت میں جاتا. کعبے کی بڑی فضیلت ہے. کعبے جیسا کائنات میں کوئی گھر, ہر مسلمان کعبے کو سلام کرتا ہے یا نہیں؟ کعبے کی زیارت کرتا ہے, کعبے کا طواف کرتا ہے. ہدی للعالمین ہے کعبہ, مبارک برکت والا ہے کعبہ. ٹائم ہوتا تو فضیلتیں ساری گن کے بتاتا, لیکن بہت بڑی فضیلتیں ہیں کعبے کی. میرا چیلنج ہے سارے مسلمانوں کو, حج پہ اکٹھے ہوتے ہو سارے فرقے, شیعہ بھی وہاں, اہل سنت بھی وہاں, بریلوی بھی وہاں, دیوبند بھی وہاں, اہل حدیث بھی وہاں. میں کہتا ہوں سارے مذہب کے علماء کٹھے ہو جائے کعبہ میں. کعبے میں یہ اپنے علم کے طور پر ہے جرت کہ کوئی کعبے میں جا کر کعبے کو پشت کر کے نماز پڑھ دکھائے؟ بولو, یہ کعبہ ہے. اگر کعبے کے یہاں بندہ کھڑا ہو کے کعبے کو پش کرے, نماز پڑھے ہو جائے گی؟ کسی فرقے میں ہے ایسا علم؟ نہیں نا. کعبہ کی فضیلت یہ ہے, جب تک کعبہ کا رخ نمازی کے ذہن میں نہ ہو, اس کی نماز کعبے کی طرف رخ نہ ہو, اس کی نماز نہیں ہوتی. دلیل میں دے رہا ہوں, کسی کے علم میں جرت ہے تو دلیل توڑ کے دکھائے. کعبہ کی طرف رخ ہونا, سمت کعبہ, نماز میں آنا واجبات میں سے ہے. کعبے کے پاس بندہ نماز پڑھے, کعبے کو پش کر دے, اس کی نماز نہیں ہوتی, پھر ماننا پڑے گا. میرا نبی 1400 سال پہلے جانتے تھے کہ یہ لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے,
میں علی کی بات کروں یہ مانیں گے نہیں، کعبے کی بات کروں مان جائیں گے۔ اسی لیے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا مثل علی مثل کعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ جس طرح کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کعبے کو پش کر دی جائے نماز نہیں ہوتی، تو علی کو بھی اگر کوئی پش کر کے نماز پڑھے یا پڑھائے نماز علی مولا کو پش کر کے نماز، کیونکہ مثل علی مثل کعبہ، علی کی مثال کعبہ کی ہے۔ یہ پیغمبر جانتے تھے کہ یہ کعبے کی بات مان لیں گے تو جو ہے یا نہیں، علی کعبے جیسے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ کجا علی، ہاں کجا کعبہ، کعبے کی حیثیت اگر علی سے ٹکرائی جائے، کعبے کو علی کی ضرورت ہے، علی کو کعبے کی ضرورت ہے۔ یہ 13 رجب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لائی یا نہیں؟ آئی نا؟ کیا علی مولا کو فضیلت ملی؟ علی مولا کو کعبے میں آنے کی فضیلت ملی؟ خدا کی قسم نہیں۔ اگر علی کو فضیلت ملنی ہوتی تو علی کی ماں کعبے کے دروازے پہ رکتی، دیوار پہ نہ رکتی۔ علی کی والدہ کا دیوار پہ رک جانا، کعبے کی دیوار کا ہٹ جانا، اس بات کی دلیل ہے علی کو کعبے کی ضرورت نہیں، کعبے کو علی کی ضرورت تھی۔ کعبہ علی کے صدقے میں گھر بنا، مکان تھا، گھر نہیں تھا۔ یہ 5 کروڑ کی کوٹھیاں بنا کے، 10 کروڑ کی کوٹھیاں بنا کے، آگے بہت بڑا تالا لگا دینے سے مکان بنتا ہے، گھر نہیں ہوتا۔ گھر تب بنتا ہے جب گھر کے اندر کوئی گھر کو آباد کرنے والے آ جائیں۔ آدم سے پہلے سے لے کر اللہ کا مکان تھا، مصطفیٰ کے دور میں بھی گھر مکان رہا، گھر تب بنا جب علی آئے۔ وہ جو ہے یا نہیں، علی کی والدہ دروازے پہ رکی، بس سمیٹ رہا ہوں۔ فضائل کی آخری بات، 2 سجدے کیے ہیں کعبے نے، 2 مقام پہ سجدے کیے خانہ کعبہ نے۔ حضرت عبد المطلب راوی ہیں، پہلا سجدہ فرماتے ہیں جس طرح 17 ربیع الاول کو کی رات تھی، آدھی رات کا ٹائم تھا، میں گھر سے اٹھا، آسمان زمین منور، میں گھر سے چلا خانہ کعبہ کی طرف۔ کہتے میں اس وقت حیران ہوا، میں نے دیکھا کعبہ بھی سجدہ کر رہا، کعبہ سجدہ کر رہا، جس طرف کیا ادھر گیا تو آمنہ کی گود میں آمنہ کا لال ہمارے نبی ظہور پذیر ہوئے۔ یہ حضرت عبد المطلب یہ فرماتے ہیں، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں گھر سے نکلی، خانہ کعبہ کے دروازے پہ آئی، میں نے چاروں طرف طواف کیا، میں دیوار پہ رکی، دیوار پھٹی، میں حیران نہیں ہوئی۔ میں نے کعبے کا اندر سے طواف کیا، حیران نہیں ہوئی۔ میں کعبے کے جوف میں گئی،
حیران نہیں ہوئی. میرے پہلو میں علی آیا, میں حیران نہیں ہوئی. علی نے سجدہ کیا, میں حیران نہیں ہوئی. علی کی پیشانی سے نور نکلا. فرماتی ہے میں حیران نہیں ہوئی. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب 15 رجب مغرب کے ٹائم میں علی کو لے کے نکلی ہوں نا, اس وقت میں نے دیکھا کعبہ بھی سجدہ کر رہا ہے. نعرہ حیدری. بس دوستو, دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا یہ آل محمد کتنے بلند ہیں. اگر آ جاتا کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرائی. غیور بیٹھے ہو, درد مند بیٹھے ہو, سیدوں سے معافی مانگ کے آج اس عالیہ کا شہادت کا دن ہے. نام زینب ہے, لقب ام المصائب. میں نے 3 منٹ صرف مصائب 4 منٹ پڑھنا. بھائی کے حوالے ممبر کروں جو کچھ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے بالکل سمیٹ کے. حق بنتا ہے کہ عالیہ زینب کو ام المصائب کہا جائے. کیوں؟ 5 تن میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے درد زینب نے آنکھوں سے نہیں دیکھے. 5 تن میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے درد عالیہ زینب نے آنکھوں سے نہیں دیکھے. نصیب تھا اپنا زینب کا, ہر ایک کے درد زینب نے آنکھوں سے دیکھے. جب زینب کی باری آئی کوئی بھی نہیں رہ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے صبح غم شبیر کے. روتے بھی آؤ, چند منٹ عبادت ہو جائے. آوازیں آ رہی ہیں آپ تک. میں نے جو کچھ مقتل پڑھی, 4 سال کی تھی نا عالیہ زینب. کتنے سال کی؟ 4 سال کی تھی. ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں زینب نے باندھی. کتاب کا نام ہے یاس القبود, 2 جلدوں میں, فارسی متن. اس میں یہ روایت لکھی ہے جب سے جناب زہرا کے بابا دنیا سے چلے گئے تھے نا, پیغمبر گرامی, جناب زہرا روتی تھی. کوئی رات ایسی نہیں تھی جب زینب نہ آتی, ماں کے پہلو پہ ہاتھ رکھتی, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی اماں دعا کرنا تیری بیٹی جلدی جوان ہو جائے. اماں جب میں جوان ہو جاؤں گی حسنین کے کپڑے میں خود دھویا کروں گی, چکی میں خود چلایا کروں گی. لیکن عزادارو, یاس القبود والا لکھتا ہے جس دن جناب زہرا کے دروازے پہ آگ لگی, پسلیاں ٹوٹ گئی, موصل شہید ہو گئے, اس رات کو پٹی بھی باندھ رہی تھی, رو رو کے کہہ رہی تھی اماں دعا کر تیری زینب مر گئی ہوتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. اماں دعا کر تیری بیٹی زینب مر گئی ہوتی. 4 سال کی تھی, ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں زینب نے باندھی. اگر توجہ ہے, رونے کے لیے بیٹھے ہو, جو عزاداری کے لیے آئے ہو, جملہ کہہ رہا ہوں, زیادہ دیر نہ گزری, 40 ہجری تھی, کوفہ کا شہر تھا. زخمی باپ کے سر پہ پٹیاں بھی زینب نے باندھی. اجرکم اللہ, زخمی باپ کے سر پہ پٹیاں بھی زینب نے باندھی. ماہ رمضان, کتاب کا نام ہے کنز العرفان بمعرفت رمضان, 2 جلدیں. اس کی دوسری جلد میں یہ روایت ہے جو پڑھنے لگا ہوں. صاحب کتاب لکھتے ہیں 21ویں کی رات تھی,
علی کی آخری رات تھی. علی نے کوفہ میں اپنی اولاد کو بلایا. کوفہ میں علی کے سارے بیٹے موجود نہیں تھے. اس دن 8 بیٹے تھے جو کوفہ میں موجود تھے. علی مولا نے اولاد کو اکٹھا کیا. علی کہہ رہے تھے او میری اولاد, باپ کے کیے ہوئے وعدے اولاد پوری کرتی ہے. میں نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا میرا کچھ رہے یا نہ رہے دین بچاؤ گا. تم میں سے کون ہے جو میرے وعدے کو پورا کرے؟ علی کا ایک بیٹا اٹھ کے کہتا رہا بابا تیرا وعدہ جانے میں جانوں. ہر بیٹے نے اقرار کیا. علی پھر بھی پوچھتے تھے کون ہے جو پورا کرے. آخر میں آیا ہے کربلا کا نواب. زخمی باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, کہا باپا تیرا وعدہ جانے میں حسین جانوں. حسین پیچھے ہٹے. علی پھر کہہ رہے کون ہے جو میرے وعدے کو پورا کرے؟ تاریخ کہتی ہے اس وقت پہلو میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی زینب اٹھی. بابا میرے بھائیوں کو کہہ اپنے اپنے حجرے میں چلے جائے. مولا نے حکم دیا, بھائی چلے گئے. زینب نے ہاتھ جوڑے, بابا اب فرماؤ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کون ہے جو میرے وعدے کو پورا کرے؟ عالیہ کہتی ہے بابا جس جگہ تک تیرے بیٹے تیرا وعدہ پورا کرتے کرتے تھک کے سو گئے نا, اس سے آگے پھر میں زینب جانوں. بابا تیرا وعدہ جانے. اللہ لعنت اللہ علیکم.